بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 469 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 171 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، تم غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، ولا تقولو، اور تم نہ کہو، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، مگر حق بات، انما المسیح، بس مسیح، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہے، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وہ کلمت، اور اس کا کلمہ ہے، القاہا، جس کو اس نے ڈالا، الی مریم، مریم کی طرف، وہ روح منہ، اور روح ہے اس کی طرف سے، فآمنوا، چنانچہ تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، وہ رسولی، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا، اور تم کہو مت، ثلاثہ، کہ اللہ تین ہیں، انتہو، اس سے باز آ جاؤ، خیر لکم، بہتر ہوگا تمہارے لیے، انما اللہ الہ واحد، بس اللہ ہی ہے معبود اکیلا، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس سے کہ ہو اس کی کوئی اولاد، لہو، اسی کا ہے، ماں، جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ ترجمہ یوں ہے، اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ بس اللہ کے رسول ہی تھے، اور اس کا خاص حکم تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، اس اعتقاد سے باز آ جاؤ کہ ایسا کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے، ایک ہی معبود واحد ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ اس آیت میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات مت کہو۔ تیسری بات، مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو محض اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کا ایک کلمہ تھے جو اس نے مریم تک پہنچایا، اور ایک روح تھی جو اسی کی طرف سے پیدا ہوئی تھی۔ چوتھی بات، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ پانچویں بات، یہ مت کہو کہ خدا تین ہے، اس بات سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ چھٹی بات، اللہ تو ایک ہی معبود ہے، وہ اس بات سے بالکل پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ ساتویں بات، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ آٹھویں بات، اور اللہ سب کی دیکھ بھال کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ دین حق کا ہر پہلو سے حدود، دین حق میں ہر پہلو سے حدود متعین کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کے درجات مقرر کیے گئے ہیں۔ ہمارا عقیدہ آسمانی ہدایات پر مبنی ہے، نہ کہ ذاتی خیالات پر۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے وہی عقیدہ رکھا جائے جس کی تعلیم آسمانی کتابوں میں دی گئی، اور نبیوں اور رسولوں نے اس کی تفصیلات بیان کی۔ رسولوں اور فرشتوں وغیرہ کے بارے میں وہی عقیدہ قابل قبول ہے جس کی تعلیم آسمانی کتابوں میں دی گئی ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام نے اس کی تفصیل بیان کی۔ اگر ہم اس معاملے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں اور نبی کو نبی تسلیم کرنے کے بجائے اس کو خدا کا درجہ دیتے ہیں یا اس کو خدا کا بیٹا مان لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ غلو ہے، اور دین میں غلو کی اجازت نہیں ہے۔
اس آیت میں اسی قسم کے غلو سے منع کیا گیا کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب تم مبالغہ مت کرو، غلو مت کرو اپنے دین کی بات میں. اور اللہ تعالیٰ کی شان میں سوائے حق بات کے کوئی اور بات نہیں کی جائے گی. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں غلط بات مت کہو. اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ صاحب اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کو منسوب کرنا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے، کہ وہ نہ کسی کے باپ ہیں اور نہ ہی کسی کے بیٹے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اس کا کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے پہنچایا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے کا مطلب یہ ہے. مفسرین نے فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بچے کی پیدائش میں وہ عامل کار فرما ہوتے ہیں، ایک عامل نطفہ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن ہو جا فرمانا ہے، جس سے وہ بچہ وجود میں آتا ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں پہلا عامل نہیں ہے، صرف کلمہ کن عامل ہے، یعنی نطفہ نہیں ہے. کن کا لفظ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کے لفظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام تک یہ کلمہ پہنچا دیا، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یہ اللہ کی قدرت ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کلمۃ اللہ سے مراد بشارت اللہ مراد ہے، اللہ کی بشارت مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ کے ذریعے یہ بات بتائی گئی کہ یہ مت کہو کہ خدا تین ہے. یہاں ہر قسم کے شرک پر بندش لگا دی گئی. نزول قرآن کے وقت نصارہ جن بڑے بڑے فرقوں میں تقسیم تھے، تثلیث کے متعلق ان کا عقیدہ تین جدا جدا اصولوں پر ہی تھا. ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح عین خدا ہیں، اللہ اکبر، اور خدا ہی مسیح کی شکل میں دنیا میں اتر آیا ہے، استغفر اللہ، اللہم احفظنا. دوسرا فرقہ یہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس عقیدے سے. اور تیسرا فرقہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وحدت کا راز تین میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور مریم، یعنی اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ اور مریم. توحید سے عاری اور شک پر مبنی نصارہ کے ان تمام دعووں کی تردید اس آیت میں کر دی گئی اور کہا گیا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ مت کہو کہ خدا تین ہے. اس بدترین عقیدے سے باز آ جاؤ. تمہارا اس بدترین عقیدے سے باز آ جانا اور توحید پر قائم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کو معبود برحق تک سمجھنا، اور حضرت مریم کو اللہ کی بندی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، رسول اللہ کو اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ اور روح سمجھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. خیر کے اس دائرے سے نکلو گے تو شر کی دنیا میں پہنچ جاؤ گے. انما اللہ الہ واحد، بس اللہ تو معبود برحق، بس وہ ایک ہی ہے. اللہ کے لائق نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب تو اسی کا ہے. بیوی اور بچوں کی ضرورت ہم جیسے کمزور بندوں اور انسانوں کے لیے ہے، مخلوقات کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان ساری جھنجھٹوں سے بالکل پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.